السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ پرسنالٹیز عظیم شخصیات سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ کہیں آپ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کو بھول تو نہیں گئے نا؟ ہاں، ان کو یاد رکھیے، ہمارے ساتھ اس سیریز میں بنے رہیے تاکہ حضرت مولانا کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہو۔ پچھلی کلاس میں ایپیسوڈ نمبر 7 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا حضرت مولانا کی عالمیت کے بارے میں، حضرت مولانا کے والد صاحب کے انتقال کے بارے میں، نوابوں کی جو سازش آپ کو پڑھنے سے روکنے کے لیے تھی اس کے بارے میں۔ اب سمجھتے ہیں کہ جب حضرت مولانا کا 7 سال کا علمی سفر پورا ہوا تو حضرت مولانا کو راجستھان کا جو ٹونک علاقہ ہے، اس ٹونک علاقے میں جہاں آپ نے آخر میں تعلیم حاصل کی، فراغت اور عالمیت کے بعد، وہاں سے آپ کو آپ کے استاذ مولانا برکات احمد صاحب نے کہا کہ نذیر میاں یہیں پر ہمارے مدرسے میں پڑھانے بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت مولانا نے اپنے علاقے کی نوعیت اپنے استاذ کے سامنے رکھی اور اس طرح حضرت نے علاقے کو ترجیح دی۔ اب آج کی کلاس میں سمجھتے ہیں کہ حضرت نے ہمارے علاقے میں آ کر کے، مومن سماج میں آ کر کے کس طرح کام کو شروع کیا۔ تو ہمیں معلوم ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے مومن سماج کے دینی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ شیعیت کا پرچار ہو رہا تھا، جاہل پیروں کا قبضہ تھا اور نوابوں کا راز تو اور ہی تھا۔ ان سب حالات میں ہمارا مومن سماج گرا ہوا تھا۔ حضرت نے ان حالات کو دیکھا، باریکی سے ڈیپ انیلائسس کیا کہ کس طرح میں اس میں اصلاح کا کام کر سکتا ہوں، اور حضرت مولانا نے جب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قوم پیر مشائخ رحمہ اللہ کی کتابوں کو بہت زیادہ پکڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے اسی کو بنیاد بنا کر کے کام کو شروع کیا۔ مومن سماج کے لیے حضرت مولانا نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور آپ کی پوری زندگی کو اگر میں کہوں تو یہی 2 شعر یاد رکھ لیجئے: میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کے کام آؤں، میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کے کام آؤں، میں چراغ شب راہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ۔ حضرت مولانا کی زندگی کچھ اسی شعر کی مصداق تھی۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ حضرت مولانا نے کتنے سال ہمارے مومن سماج کے لیے وقف کیے اور کتنے سال انہوں نے قربانیاں دے کر کے کام کو کیا۔ تو حضرت مولانا کے محنت کا جو کل زمانہ ہے، آپ 1323 میں فارغ ہوئے۔ 1323 سے لے کر کے 1374 تقریباً 50 سال کا زمانہ آپ نے اس مومن سماج کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی یوں کہیے کہ آپ نے اپنی بھرپور جوانی اس سماج کے حوالے کر دی۔ اب کتنی بدقسمتی ہوگی اس سماج کی کہ جس آدمی نے اپنی پوری جوانی جس سماج کے لیے لگا دی ہو، وہ سماج اس کے بارے میں کچھ نہ جانے، اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہ کریں۔ یہ بہت بڑی ناسمجھی کی علامت ہے۔ ہمیں ضرور حضرت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت نے کام کو کس طرح اس سماج میں شروع کیا؟ حضرت نے دیکھا کہ یہ قوم پیر مشائخ رحمہ اللہ کی کتابوں سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے، گھر گھر میں اس کی تعلیم ہوتی ہے، اگرچہ سمجھتا کوئی نہیں ہے، بہرحال تعلیم تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو حضرت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مذہبی کتابوں کا حصول، یعنی وہ کتابیں جو اس سماج میں بہت زیادہ مقبول تھی، پیر مشائخ رحمہ اللہ کی کتابیں، جن کو مشائخ بابا کی کتابیں کہتے ہیں، حضرت نے ان کتابوں کو لیا۔ کن لوگوں سے لیا؟ بیانیوں سے۔ یہ بیانی اس زمانے میں جو پیر مشائخ رحمہ اللہ کی کتاب کی جو تعلیم کرتے تھے، ان کو بیانی کہا جاتا تھا۔ تو حضرت اپنے پاس جو علاج کے لیے آتا، اس لیے کہ حضرت طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، تو حضرت کے پاس جو علاج کے لیے آتا، حضرت ان سے بھی پیر مشائخ رحمہ اللہ کی کتابوں کے بارے میں پوچھتے، اور حضرت اطراف کے دیہاتوں میں تشریف لے جاتے، شکار کے بہانے سے، دوا کے بہانے سے، اور وہاں جا کر کے حضرت ان بیانیوں سے ملتے، اس لیے کہ یہ تعلیم کرتے تھے تو وہ کتابیں ان کے پاس تھیں، تو ان سے حضرت پوچھتے اور بہت زیادہ معلومات ان کتابوں کو حاصل کرتے۔ اس طرح حضرت نے ان کتابوں کو حاصل کیا اور حضرت نے خوب اس کا مطالعہ کیا، اور چونکہ یہ کتابیں گجری زبان میں تھیں تو حضرت کو اس زبان کی سیکھنے میں بھی تھوڑی بہت محنت کرنی پڑی۔ لغات حل کرتے تھے، ڈکشنریز دیکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نے ان کتابوں کو خوب پڑھا۔ اس کے بعد حضرت اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کتابیں تو
قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں ان عقائد کے مطابق ہے، اور مسلک حنفیت کے مطابق ہے۔ یعنی یہ کتابیں تو بالکل درست ہیں، اس میں سچی سچی باتیں کہی گئی ہیں، اور مومن قوم کی ان کتابوں سے وابستگی اور تعلق بھی ہے، تو کیوں نہ انہی کتابوں کو اس سماج کی اصلاح کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو حضرت نے ایسا ہی کام کیا، چنانچہ حضرت دیہات تشریف لے جاتے، الگ الگ جگہوں پر جاتے تھے، ان کتابوں کی تعلیم کرتے تھے، یہ کتابیں سمجھاتے تھے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ان کتابوں کو یہ بیانی صرف پڑھتے تھے، سمجھاتے نہیں تھے، نہ وہ خود سمجھتے تھے نہ لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ حضرت مولانا نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ آپ نے ان کتابوں کو سمجھانا شروع کیا۔ جب سمجھانا شروع کیا تو کچھ لوگوں کے دماغ میں بات آنے لگی، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بات تو ہمیں مولوی نذیر میاں پہلی مرتبہ بتا رہے ہیں، ہم نے تو آج تک یہ باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کتاب میں ایسا بھی کہا گیا ہے۔ تو حضرت مولانا کی تھوڑی عقیدت بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں آ گئی، لیکن زیادہ تر ماحول تو مخالفت ہی کا تھا، لوگ یہی سوچتے تھے، اور اس میں جاہل پیروں کا بھی بہت زیادہ رول تھا۔ ہم بعد میں سمجھیں گے کہ حضرت مولانا کو ان کاموں کے کرنے میں کتنی محنت اور مشقت اٹھانی پڑی، کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، کس طرح آپ نے ایسا کہیے کہ کانٹوں پر چل کر کے آپ نے اس سماج کی اصلاح کے لیے کام کیا ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ الگ سے ایک ایپیسوڈ کو، ایک کلاس کو لوں گا کہ آپ نے مومن سماج کے لیے کیا قربانیاں اٹھائی ہیں۔ ہم ابھی صرف کاموں کو سمجھتے ہیں، تو اس طرح آپ نے بڑوں کے لیے تو یہ فارمولا نکالا کہ آپ نے کتابوں کی تعلیم اور سمجھانا شروع کیا، دیہات جا کر کے، اون پر بیٹھ کر کے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹوں میں کس طریقے سے کام کیا جائے تاکہ آنے والی نسل تو کم سے کم صحیح بنے، صحیح طور پر اسلام کو سمجھے۔ اس لیے آپ نے اپنی جو مسجد تھی اس مسجد ہی میں آپ نے سب سے پہلا مدرسہ اپنی مسجد میں قائم کیا، الف بے لوگوں کو سکھاتے تھے، اردو اور قرآن کریم کی تعلیم آپ دیتے تھے۔ ایک بات اور میں یہاں بتاتا چلوں، جب حضرت مولانا عالم ہو کر کے آئے تو ہمارے پورے مومن سماج میں ایک بھی سند یافتہ عالم نہیں تھا، آپ پہلے عالم تھے جنہوں نے قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ تو سب سے پہلے مسجد میں آپ نے مکتب شروع کیا، آپ لوگوں کے ماں باپ کو سمجھاتے، اگرچہ اکثر ماں باپ جاہل پیروں کی وجہ سے بچوں کو نہ بھیجتے، لیکن پھر بھی کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجتے، اس لیے کہ آپ کتابوں کے ذریعے جو تعلیم کرتے تھے اس تعلیم کا بھی ایک اچھا خاصا اثر پڑا، لوگ بھیجنے لگے، آپ بچوں کو پڑھانے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بچے اتنے آنے لگے کہ مکتب چھوٹا پڑنے لگا، مسجد کی جگہ تنگ پڑنے لگی۔ چنانچہ گٹھامن کے ایک صاحب خیر نے آپ کو پالنپور اسٹیشن روڈ پر ایک مدرسے کی ایک جگہ دی، جہاں پر 1331 میں یعنی فارغ ہونے کے بعد جب حضرت مولانا تشریف لائے تو 7 یا 8 سال کے بعد سب سے پہلے اسٹیشن روڈ پر مدرسہ اسلامیہ عربیہ کی بنیاد پڑی۔ حضرت مولانا بچوں کو بہت اچھی طریقے سے پڑھاتے، مانوس کر کے ہدیے دیتے، اور اس طریقے سے ان بچوں کا دل جیتتے تاکہ یہ پڑھنے کے لیے آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا شروع میں بچوں کا چندہ کرتے تھے، گھر گھر جا کر کے بچوں کو لیتے تھے اور لانے کے بعد ان کو پڑھاتے تھے۔ تو اس طرح 2 کام چل رہے تھے، نمبر 1 عوام میں، بڑوں میں مشائخ رحمہ اللہ کی کتابوں کی تعلیم اور اس کو سمجھانا، اس کے ذریعے سے تبلیغ، نمبر 2 اس طریقے سے مکتب کے ذریعے سے بچوں کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی روح کو بٹھانا۔ ہوتے ہوتے سب سے پہلے گٹھامن کے 4 لوگ، گٹھامن والوں کو بہت مبارکباد ہے کہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کی سب سے پہلے بات ماننے والے گٹھامن کے خوش نصیب 4 لوگ تھے۔ اگر آپ میں سے کسی کے تعلق میں گٹھامن کے کوئی صاحب ہو تو ضرور اس کلاس کو ان تک بھی پہنچائیے، اور گٹھامن والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ سب سے پہلے اسلام اور ایمان کی نصرت
ہمارے عموماً سماج میں ان گٹھامن کے لوگوں نے کیے ہیں، تو آج بھی ان کو اپنے اسلام اور ایمان کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ ان کی شروعات ایسے ہی ہیں۔ تو بہرحال گٹھامن کے 4 لوگوں نے سب سے پہلے حضرت مولانا کی بات مانی، ان کا ساتھ دیا۔ نمبر 1 پر محترم جناب عبد الرحیم نصیر الدین ڈکا، انہوں نے حضرت مولانا کا ساتھ دیا۔ نمبر 2 نصیر الدین مانجھی کھروڑیا، یہ ہمارے علاقے کے دعوت و تبلیغ کے مشہور بزرگ، مشہور عالم حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کے دادا ہے یہ نصیر الدین مانجھی کھروڑیا، یعنی یوں کہیے کہ اس بستی کو جو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری کی شکل میں جو ایک مبلغ ملا، وہ بھی حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ ہی کی برکت ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید امت کو یہ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری جیسے عظیم فرد بھی نہ ملتے۔ نمبر 3 میاں جیر مور محمد سیلیا، اور نمبر 4 محترم جیوا گوجاریا۔ یہ 4 افراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت مولانا کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد یہ ہوا حضرت مولانا نے پھر ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے دیہات میں یہ لوگ قربانی اٹھا کر کے مشقت برداشت کر کے پالنپور تشریف لے جاتے، حضرت مولانا سے مشورے کرتے۔ تو حضرت مولانا کو جب اعتماد ہو گیا تو حضرت مولانا نے ان 4 کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے گاؤں گٹھامن میں مکتب قائم کرو۔ چنانچہ ان 4 نے ایسا ہی کیا۔ حضرت نے کہا مدرس میں بھیجوں گا، مولانا میں بھیجوں گا، آپ مکتب کا نظام قائم کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بساط کے مطابق مکتب قائم کیا۔ حضرت نے ایک مدرس بھیجا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جاہلیت جو ہوتی ہے وہ آسانی سے نکلتی نہیں ہے۔ پورے گاؤں نے یا اکثر لوگوں نے مخالفت کی پیروں کی وجہ سے، اس لیے کہ پیروں کی بات ماننے کا مزاج پڑا ہوا تھا اس سماج میں۔ تو حضرت کی بات کی مخالفت شروع کی اور ان مدرس کو یہاں سے بھگا دیا اور مکتب بند ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، پالنپور میں طاعون کی وبا پھیلی، اور اس کی وجہ سے حکومت نے پالنپور شہر خالی کروا دیا۔ اب حضرت مولانا کا مدرسہ چل رہا تھا پالنپور میں، چنانچہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ اپنے پورے گھر والوں کو اور ان کے پاس جو اسٹوڈنٹس اور جو طلباء تھے ان سب کو لے کر کے چلے گئے گٹھامن۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ چونکہ ان 4 لوگوں کے نصرت کو دیکھ کر کے حضرت مولانا کا دل لگ چکا تھا، تو آپ نے گٹھامن کو منتخب کیا۔ آپ گٹھامن تشریف لے گئے۔ گٹھامن کے ایک علاقے میں اے بی پورا، ابھی وہ علاقہ ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر کے ایک تمبو قائم کیا، اور تمبو میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھاتے۔ آپ قرآن، ذکر، تلاوت، بچوں کی تعلیم، یعنی ایک اعتبار سے اے بی پورا کا وہ تمبو اور اے بی پورا گاؤں مرکز بن گیا دین کا، ذکر بھی، عبادت بھی، دعوت و تبلیغ بھی، سب۔ اور چونکہ اے بی پورا سے متصل گٹھامن کے کھیت تھے، چنانچہ حضرت مولانا ان کھیتوں میں تشریف لے جاتے دن میں، اور وہاں جا کر کے جو کھیت میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ان سے ملاقات کرتے۔ آپ ان کے پاس بیٹھتے، اور کس طرح آپ نے کام شروع کیا، آپ ان سے پوچھتے کہ بھائی مجھے بھی تو ہل چلانا سکھاؤ، یہ کھیت کیسے جوتتے ہیں، یہ کھیتی آپ کیسے کرتے ہیں، مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس طرح باتوں باتوں میں حضرت اپنے دین کا پرچار کرتے، اسلام اور توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ یعنی اس بندے نے دین کی خاطر ہل بھی چلایا ہے، کھیت میں مزدوری بھی کی ہے۔ لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، جب کھانا ان کے گھر سے آتا، یعنی وہ گٹھامن کے جو لوگ ہوتے تو وہ حضرت مولانا کو دعوت دیتے کہ مولانا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے کے لیے آ جائیے۔ حضرت مولانا منع کرتے اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی تم میں اور یہ جو موہن ہے اس میں کیا فرق ہے، وہ بھی ایسے ہی کھاتا ہے، تم بھی ایسے ہی کھاتے ہو، وہ بھی ایسا لباس اور ڈریس پہنتا ہے، تم بھی ایسے ہی پہنتے ہو، ارے اللہ کے بندو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ اس طرح آپ کھانے کا طریقہ سکھاتے اور آپ بھی ان کے ساتھ پھر شریک ہو جاتے ہیں۔ جب اس طرح ماحول سازگار ہو گیا، لوگ مانوس ہو گئے، تو پھر حضرت مولانا نے ان کو رائے دی کہ اب آپ لوگ ایک کام کرو، مکتب قائم کرو اور ایک گجراتی اسکول قائم کرو۔ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت نے بھی گجراتی اسکول قائم کرنے کا کہا، تو مکتب اور گجراتی اسکول یہ دونوں کے دونوں گٹھامن کے علاقے میں حضرت مولانا کی نگرانی میں سب سے پہلے قائم ہوئے۔
تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ مومن سماج میں سب سے پہلا مکتب کہاں قائم کیا گیا، تو سب سے پہلا مکتب یہ گٹھامن میں قائم کیا گیا۔ تو گٹھامن والوں کو اس سلسلے میں بہت زیادہ مبارکباد ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں جب گٹھامن والوں نے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کا ساتھ دیا تو کیا گٹھامن والوں کو کوئی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی ہوگی؟ بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ کیا یہ جاہل پیر اور یہ مومن سماج کے دوسرے لوگ جو پیروں کے اشاروں پر چلتے تھے، کیا انہوں نے گٹھامن کو بخشا ہوگا؟ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ کچھ لوگوں نے دیا تو ان کو کفار مکہ نے شیعہ ابی طالب میں 3 سال کے لیے بند کر دیا۔ نہ کھانا جا سکتا ہے، نہ پانی جا سکتا ہے، نہ رشتے کے لیے نہ رشتہ ہو سکتا ہے، نہ نکاح ہو سکتا ہے، یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ ایسا ہی کچھ ہوا حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کا ساتھ دینے والا پہلا گاؤں گٹھامن کے ساتھ کیا ہوا، اس کو اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ آپ ضرور بنے رہیے، دیکھیے ان بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔